نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ دس سید محسن بخاری فرام لاہور۔ ہمارا جو گزشتہ ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ میثاق مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل، یہودی اور مسلمان، ان کے مابین ایک معاہدہ کروایا اور اس کو میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک تحریری معاہدہ تھا۔ تو اسلامی تاریخ کا پہلا، بلکہ دنیا لیول پہ ایک تحریری معاہدہ، سماجی تحریری معاہدہ پہلا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میثاق مدینہ کے بعد اس کا اثر مدنی زندگی پہ کیا پڑا۔ تو پہلا نمبر یہ ہوا کہ داخلی امن اور استحکام مدینہ میں پیدا ہو گیا، کیونکہ جو دو قبیلے جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا، اوس و خزرج، یہ قبیلے آپس میں برسے پیکار تھے اور لڑ کر بڑے کمزور ہو گئے تھے، اور ان میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ بعاث۔ اس سے تو وہ ان کی دونوں کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن وہ ایک قبائلی طریقہ تھا، وہ ہار ماننے کے لیے کوئی قبیلہ بھی تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا کہ آپ نے وہ تحریری امن معاہدہ میثاق مدینہ کروا کے یہودیوں کو اپنے حقوق دے دیے، مسلمانوں کو اپنی آزادی میسر آئی، اور عرب قبائل بھی اپنی وہ ساری روایات سے ہٹ کے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، اور ہر کوئی امن کا خواہاں تھا۔ لیکن ایک جو ان میں تھی نا قبائلیوں میں، ایک کہ بدلہ لینے کی جو تھی، کہ بدلہ لینا ہے چاہے کچھ ہو جائے، وہ چیز بھی ختم ہوئی۔ پھر جو مکہ معظمہ میں جو پرابلمز تھی کہ طبقات، کہ جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور جو مسلمان ہوئے تھے ابتدا میں وہ بڑے غریب لوگ تھے، غلام بھی تھے۔ تو وہ طبقاتی جو سلسلہ تھا، درجہ بندیاں، وہ ختم ہوا۔ اب یہاں ایکویلٹی، مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مساوات کا درس دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع ملا، مساجد قائم ہوئیں، مسلمانوں کو آزادی ہوئی کہ وہ آزادی سے آپ کی امامت میں نمازیں پڑھنے لگے، اور درس و تدریس کا کام جو مکہ معظمہ میں بڑا مشکل تھا وہ یہاں ہونے لگا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ آپ نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک اسلامی ریاست کی تشکیل شروع ہو گئی، جس میں کوئی کسی کا مخالف نہیں تھا، کوئی ریشہ دوانیاں نہیں ہو رہی تھیں، کوئی خطرات نہیں تھے۔ تو سب مل جل کے ایک مدینہ کی جو منظم ریاست تھی اس میں سب کا کردار ہے۔ تو مختصر یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی، اور آپ کا اخلاق جو ہے کہ آپ بہترین اخلاص کے اور خلق کے مالک تھے، اس کا بھی یہی ہوا کہ آپ نے جس لیڈر کے ساتھ بھی بات چیت کی، آپ کو اس نے بڑا احترام دیا، عزت دی۔ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اور آپ کا عظیم اخلاق، یہ ایک عظیم معاشرے کی تشکیل میں اس کا بڑا اہم کردار رہا۔ اب جو انصار مدینہ، جو مدینہ میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا، ان کی قربانی دیکھنے میں آئی۔ انہوں نے سماجی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی جو
مہاجرین مکہ تھے ان کو مضبوط کیا، اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیادت تھی اس میں یہ ہوا کہ انصار مکہ نے، جن کی 2 شادیاں تھیں یا 3 شادیاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک ایک بیوی کو طلاق دے کے اور وہ ان کی شادی جو مکہ کے مہاجرین سے ان کے ساتھ کر دی۔ تو ایک اتنا اچھا معاشرہ تشکیل دیا جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا۔ تو اس میں ہمیں خیر سبق تو بہت ملتے ہیں کہ اگر لیڈر اچھا ہو، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کی لیڈر، اور وہ تو انسانیت کو درس دینے کے لیے آئے تھے، لیکن مکہ معظمہ میں انہیں وہ موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی جو مکہ میں آپ نے وقت گزارا اور 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ جو پہلے خاموشی تھی وہ آپ کا کردار تھا کہ ہر کوئی آپ کے امانت دار ہونے، آپ کو صادق و امین سمجھنے کا موقع ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ بالکل سچ ہے۔ تو یہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اس جہالت میں یہ ایک ایسا ایک چراغ تھا ہدایت کا کہ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو بھی ہوا، اور آپ نے جب آزادی ملی کہ کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں تھا، تو معاشرے کی تشکیل میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ اب آپ نے مواخات، ایک یہ میثاق مدینہ کے بعد مواخات یعنی کہ بھائی چارہ، باہمی اخوت و رواداری، یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ اور جو مہاجرین مکہ تھے ان سب کو اکٹھے کیا اور ان کو کہا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بن جائے، اور آپ کی حکمت اور جو دور اندیشی تھی اس کے مطابق آپ نے ایک انصار سے شخصیت لی اور ایک مہاجرین سے ایک شخصیت لی، جو کہ جن کا آپ نے سمجھا کہ یہ ان کی میچنگ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں معاشرے کی تشکیل میں ہمیں اس چیز سے سبق ملتا ہے۔ تو ہم نے چونکہ فالوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو منتجبین صحابہ تھے ان کو اور اہل بیت کو اور آل رسول کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو اس لیے ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بہترین مثال ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو اکٹھے کیا اور ان کو آپس میں گلے ملایا اور کہا کہ آج سے آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب یہ ایک پھر دوسرا تیسرا سارے جب ہو گئے تو آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھوڑے سے غمگین بیٹھے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی آپ غمگین کیوں بیٹھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بن گیا اور آپ نے ان کو بھائی بنا دیا، وہ مضبوط ہو گئے، ایک دوسرے کا سہارا ہو گئے، تو میں اکیلا رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، میں آخرت میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور اس سے آپ یہ جو رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا وہ مواخات کا اور بھائی چارے کا اور ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا۔ تو یہ ایک مولا علیہ السلام خوش ہو گئے کہ تاجدار انبیاء نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ جو مولا علیہ السلام ہیں وہ اگر ان کو رتبہ ملا ہے، بہترین رتبہ ملا ہے، تو وہ
ان کی جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور جو تابع داری ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ آپ کو نبی پاک نے اپنا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنا لیا۔ تو اب مساجد بننے لگیں، یہودی بھی مطمئن ہو گئے، اور عرب قبائل کے جو آپس میں جھگڑے تھے وہ بھی کم ہو گئے، اور ترقی ہونے لگی۔ تو ہوتے 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 ایک منظم معاشرت بن گیا۔ اب آپ کی حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ایک اچھے معاشرے اور ایک اچھی حکومت کی تشکیل ہو گئی تو ہر کوئی امن سے رہنا شروع ہو گیا اور ترقی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے مختلف جو حکومتیں تھیں ان کے ہاں ایلچی بھیجے، چونکہ ایلچی اسی وقت بھیج سکتے تھے جب ایک انڈیپینڈنٹ حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں قریش مکہ جو ولن ہوتا ہے اس کا تو ذکر کرنا چاہیے نا، کہ آپ ہیرو تھے، اور اللہ کی طرف سے انسانیت، پوری انسانیت کی ان کو حکمت سکھانے اور امن قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام امن کا داعی ہے، تو آپ نے وہ سارا کچھ اپنی سیاسی بصیرت سے کر کے دکھایا۔ اب لیکن قریش مکہ کو یہ چیز پھر نہ بھائی کہ یہ تو مضبوط، مسلمان اور مضبوط ہو گئے، تو اس وجہ سے پھر جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 313 مسلمان تھے، اور ابھی چونکہ اوائل تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے 313 صحابہ کو لے کے جنگ میں تشریف لے آئے۔ ایک گھوڑا، چند ایک اونٹ، تلواریں بھی پوری نہیں، ذرا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آ گئے۔ ادھر سے 1000 کا ایک لشکر وہ دندناتا ہوا آیا، اور اپنے وہ کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، لیکن کیا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آ گئے، پھر آپ نے دعا مانگی کہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اس میں یہ بھی آپ کر سکتے تھے کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے پاس جو آپ کی طاقت، جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ ایک جگہ اکٹھی کر کے اس کو بروئے کار لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں سنت نبوی پر عمل کرنا۔ تو آپ نے جنگ بدر میں اپنے صحابہ اکرام کو لا کے ان کو منظم کیا، حکمت عملی، اور اس میں حضرت حمزہ آپ کے چچا، ان کا بڑا کردار ہے اس جنگ کو جیتنے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو کردار ہے ہی ہے ہر جنگ میں۔ تو وہ جنگ بھی جیت لی گئی، اور پھر اور ایزی ہو گئے کہ وہ جو ہیبت تھی ان کی قریش مکہ کی، وہ بھی کسی حد تک کم ہو گئی۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو میثاق مدینہ تحریری ایگریمنٹ جو ہوا، وہ اسلام کی ترقی کا پہلا زینہ تھا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست بن گئی، بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے اثرات دیکھیں کہ اسلام کی ترویج ایک بر اعظم سے نکل گئی دوسرے بر اعظم، اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، یعنی ایک اندازے کا مطابق 1.5 ارب 2 ارب۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے، اور سچائی ہے، اور امانت و دیانت ہے کہ آپ نے، اور بہترین آپ اخلاق کے مالک تھے۔ بار بار میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر پھر حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی پاک کی حدیث ہے کہ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو باقی چیزیں بعد میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اگر خلوص دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ شرک کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میرے در پہ آ جاؤ تو میں سب معاف کر دوں گا، اور حقوق و لباد پہ زور زیادہ دیا گیا ہے۔ تو جس بندے کے اخلاق زیادہ ہوں گے، اچھے ہوں گے،
وہ لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آئے گا، اس کی گفتگو، اس کا کردار. اصل میں تو گفتگو اور کردار جو عمل ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح مسلمان ہے، یہ صحیح ایمان والا ہے. تو اگر وہ صحیح، اس کا کردار اچھا ہے تو ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جائے گا. تو میں اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر ہم عمل کر لیں تو ہم کامیاب و کامران ہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ ہم جو امت محمدیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہیں، اور ہمارا ہی یہاں پہ راج ہونا ہے، اور آگے جا کے بھی ہمیں ہی انشاءاللہ جنت ملنی ہے. تو بس آپس میں اتفاق و محبت اور صحیح معنوں میں محمد و آل محمد اور جو منتجبین صحابہ ہیں ان کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.